جب آپ کے دل میں اللہ کی عظمت موجود ہوگی، اللہ عز و جل کی کبریائی کا تصور آپ کے دل و دماغ میں ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں کس کا کلام سننے جا رہا ہوں، جس کلام کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی، یہ کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے آئی، یہ کتاب عروج کی طرف لے جانے کے لیے آئی۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب جس کو تھامنے کے بعد انسان عروج حاصل کرے گا، یا ایک قوم عروج حاصل کرے گی اس کو تھامنے کے بعد، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ آج اتنے بڑے مجمع کے اندر میں اگر پوچھوں کتنوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر ایسے مست ہیں اپنی زندگی میں جیسے کوئی قرآن کی اہمیت ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، بس نہیں آتا کوئی بات نہیں، انگلش آنی چاہیے، کمپیوٹر چلانے آنا چاہیے، یہ سب چیزیں آنی چاہیے، قرآن آئے یا نہ آئے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ صحیح بات ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا۔ آئیے صرف میں ایک یا دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن نے کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اب دیکھیے ایک نوجوان بڑا خوبصورت بغداد کی سرزمین پر، بڑا حسین و جمیل، بڑا عبادت گزار، وہ عبادت گزار نوجوان اپنا وقت مسجد میں گزارا کرتا اور عبادت و ریاض میں خود کفیل تھا۔ اللہ نے بہت نوازا تھا، اس لیے کوئی کام نہ کرتے ہوئے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں مسجد میں وہ خرچ کیا کرتا۔ اس کے تقوی اور طہارت کی بڑی شہرت تھی، دنیا اس کے حسن و جمال کو بھی جانتی تھی اور اس کے تقوی و طہارت کو بھی جانتی تھی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا وہ اپنے گھر سے نکلا مسجد میں نماز کے لیے، جب مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا ایک بڑی حسینہ اور جمیلہ خوبصورت خاتون، اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی، پڑتے ہی اس کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اس نوجوان کی محبت کا چراغ اس کے سینے میں جل گیا۔ اب وہ چین سے جی نہیں پا رہی تھی، نماز پڑھ کر کے نوجوان نکلا تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور کہا نوجوان میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے کہا یہ تہمت کی جگہ ہے، کوئی مجھے دیکھے گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بدگمانی کرے، میں یہاں بات نہیں کر سکتا۔ نوجوان سے کہتی میری کچھ تو بات سن لے۔ نوجوان نے کہا نہیں میں کچھ نہیں سن سکتا۔ نوجوان چلا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک بار نماز کے لیے جب نکلا وہی خاتون کھڑی تھی اور کہتی ایک بار میری بات سن لے، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، جب سے تجھے دیکھی ہوں تیری محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہو گیا ہے اور میرا پورا وجود تیری محبت کے اندر تڑپ رہا ہے، خدا کے لیے میری بات تو سن لے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک نہ سنی، وہ چلتا رہا اور بات اس کے بعد ختم ہو گئی۔ پھر نماز پڑھ کر کے جب واپس گھر کی طرف لوٹا وہ خاتون پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی، وہ جلدی سے گھر کے اندر گھس گیا۔ توجہ چاہوں گا میری بہنیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں۔ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور داخل ہونے کے بعد اس نے ایک پرچہ لکھا، کچھ باتیں اس میں لکھی۔ اب سنیے کیا باتیں اس نے لکھی۔ پہلی چیز اس نے لکھی کہ اللہ تعالی پہلی بار، غور سے سنیے گا، پہلی بار اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتا ہے، جب دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اور پھر بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتا اور گناہ کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کا حال یہ ہے
کہ اگر زمین آسمان پہاڑ بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی ناراضگی کو ڈال دیا جائے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکے. اے خاتون مجھے یہ بتا، یہ سب خط میں لکھا اس نے، اے خاتون ذرا مجھے یہ بتا کیا اللہ کی ناراضگی کی برداشت کرنے کی طاقت ہم میں ہے؟ اب تو کہے گی کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں، تو میں تجھے علاج بتا دیتا ہوں. تیری اس محبت کا علاج، عشق میں تڑپنے کا علاج اس طبیب کے پاس ہے جسے اللہ کہتے ہیں. میں تجھے اس کے ذریعے علاج بتا دوں. اور پھر اس میں اس نے لکھا کہ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو جانتا ہے. اور پھر یہ پرچہ اس نے اس خاتون کو دیکھا کہ باہر نکلا، خاتون موجود تھی، خاتون کی طرف دیا اور سیدھا نکل گیا. خاتون نے جب اسے پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کی عجیب کیفیت ہوئی. وہ سوچی شاید وہ بھی کچھ عشق وغیرہ کی داستان لکھ کر بھیجا ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے پڑھا، اس خاتون کے پڑھنے کے بعد اس کی جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ رونے لگی، چیخنے لگی، اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہنے لگی ذرا ایک بار تو سن لے، ایک بار تو سن لے. اس نے کہا اب کوئی سننے کی گنجائش نہیں، اور یہ کہتے ہوئے وہ نوجوان چلا گیا. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نوجوان نے اپنے قلم سے اللہ کی آیت کو جب لکھ کر کے اس کو بھیجا تو اس کے بعد اس عورت کی پوزیشن یہ ہوئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، نوجوان سننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب پلٹ کر نماز پڑھ کر کے جب وہ نوجوان نکلا تو وہ عورت کہتی ہے اب تیری راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، اس لیے کہ تو جس کا بندہ ہے میں بھی تو اسی کی بندی ہوں. میں قیامت میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری قوم کے نوجوان بچے اور بچیاں آوارگی کے دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. اس لیے یہ آوارگی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی عظمت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. نہ ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں ترجمہ پڑھا جاتا ہے، نہ ہمارے گھروں میں ترجمہ سنا جاتا ہے، نہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے. خدا کے لیے اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑو. یہ کتاب بڑی مؤثر ہے، یہ کتاب بڑا اثر رکھتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون نہیں جانتا حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو توبہ کی توفیق جو نصیب ہوئی یہ اسی قرآن کی برکت سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور ڈاکو زنی سے، ڈاکہ زنی سے توبہ کرنے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ ولایت کے بڑے اونچے منصب پر فائز ہوئے. یہاں پر بچیوں کا ادارہ قائم کیا گیا. یہ بچیاں قرآن سیکھ رہی ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ چکی ہیں. 15 بچیاں قاریہ کی سند آج حاصل کریں گی. ان کی رضا پوشی بھی ہو گئی. یہ بچیاں گھر گھر قرآن پڑھائیں گی، بچے بچے کو قرآن سکھائیں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کتاب کی عظمت کا عالم یہ ہے ایک حرف پر 10 نیکی اللہ عطا فرماتا ہے. سمجھ کے پڑھو تو، نہ سمجھ کے پڑھو تو. اگر کوئی کہے نہ سمجھ کے پڑھنے سے کوئی نیکی نہیں تو میں عرض کروں گا ذرا مجھے بتاؤ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنی جگہ حق نہیں ہے؟ الف لام میم لیس بحرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اور اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. آخر اسی کا ذکر حضور نے کیوں فرمایا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ تم اس کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، سمجھ کے پڑھو تو بھی ثواب، نہ سمجھ کے پڑھو تو بھی ثواب. لیکن قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، قرآن سے تعلق مضبوط کر لو، سمجھ کر کے پڑھو، ترجمے کو پڑھو. آج خود مجھے میرے ایک ساتھی نے کم و بیش
3 سے 4 مفسر قرآن کی تفسیریں میرے پاس انہوں نے بھیجی کہ یہ مفسرین ہیں، ان کی تفسیریں ہیں، انہیں سنیں اور انہیں دیکھیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب سے رشتے کو مضبوط کرو، اللہ کی کتاب کو سمجھو، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کے پڑھو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا، تمہیں زندگی کی کامیابی کے راستے تمہیں نظر نہیں آئیں گے، بھٹکتے رہو گے، تباہ ہوتے رہو گے، پیروں تلے کچلے جاتے رہو گے، بے عزت و بے وقار زندگی گزارتے رہو گے۔ آپ کبھی کبھی یہ سوچتے ہوں گے، یار یہ مدرسہ قائم کر کے کیا فائدہ، یہ جامعہ عائشہ صدیقہ قائم کر کے کیا فائدہ، یہ دارالعلوم اور مکاتب قائم کر کے کیا فائدہ۔ خدا کی قسم میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہی وہ ادارے ہیں جہاں انسان تیار ہوتے ہیں، یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے انسانوں کی رہنمائی کے افراد تیار ہوتے ہیں، اور یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے پڑھ کر نکلنے والی بچیاں اپنی گود کے اندر بچوں کو قرآن سنا کر کے لوریاں دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کرو۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی پیش کروں جس کو آج میں نے مطالعہ کیا، اور جب میں اس کو پڑھا ہوں تو ابتدائی کو پڑھ کر کے میرے جسم کے اندر ایک گدگدی سی پیدا ہوئی، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اور یہ آیت مبارکہ در حقیقت قرآن کی اثرات سے متعلق ہے۔ اللہ اکبر! کس انداز سے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبری ہو میرے محبوب، خوشخبری سنا دو۔ کن کو خوشخبری سنا دو؟ تواضع کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو، انکساری کرنے والوں کو۔ یہ انکساری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے، ان کا دل لرزنے لگتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کا مکان ہے، اگر نوٹس آ گئی یہ مکانی لیگل ہے، کل توڑیں گے، تو دل کانپنے لگے گا، دل ہلنے لگے گا، کیفیت دو چار ہو جائے گی، رات کی نیند اڑ جائے گی، دن کا چین ختم ہو جائے گا۔ انکم ٹیکس سے نوٹس آ گئی تو رات کی نیند جیسے ہی پڑھا کھانا چھوڑ گیا۔ بیوی پوچھے کہ کیا ٹینشن ہو گیا، آپ بھی تو اچھے موڈ میں تھے لیکن ابھی آپ کی طبیعت ایسی کیسے ہو گئی؟ تجھے نہیں معلوم انکم ٹیکس کا نوٹس آ گیا ہے، تجھے نہیں معلوم بلدیہ کی طرف سے بلڈنگ توڑنے کی بات آ گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انکم ٹیکس آفیسر کے خط کو پڑھنے کے بعد تمہارے قلب پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے نوٹس بلدیہ کی طرف سے آ جائے تو تم لرزنے لگتے ہو۔ کبھی خدا کا فرمان سن کر بھی تمہارے اندر کپ کپی طاری ہوئی ہے؟ کبھی خدا کا فرمان سن کر کے بھی لرزہ طاری ہوا ہے؟ اس لیے کہ سن لو، یہاں تم کو جو بھی پریشان کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے دے دلا کر تم اپنے سارے کام نپٹا سکو، لیکن خدا کی بارگاہ کے اندر کس طریقے سے کرو گے، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے اثرات کو اپنی زندگی میں قبول کرو اور قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کتاب کے پڑھنے کا عادی بن جائے، جو اس کتاب کو سمجھنے کا عادی بن جائے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو اس کتاب پر عمل کرنے کا عادی بن جائے، وہ کہیں بھی رہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا پیغام یہی ہے، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو اور قرآن پر عمل کرو، اور اسی قرآن کی تبلیغ کے لیے اور اسی قرآن و حدیث کو سکھانے کے لیے جامعہ عائشہ صدیقہ قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز مولانا عمران نجمی صاحب جو ہمارے ادارے کے فاضل ہیں، ماشاءاللہ 3 سال میں انہوں نے یہاں پر وہ ماحول بنا دیا جس کی بنیاد پر آج 15 بچیاں قاریہ کورس کر کے آپ کے سامنے صحیح معنوں میں قرآن پڑھ کر اس کے فیض سے مالا مال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس ادارے کی زمین کی خریدنے کے اندر مالی تعاون کیا ہے وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ اس کا 10 گنا دنیا میں ضرور فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک بچیاں وہاں پر قرآن سیکھتی رہیں گی،
پڑھتی رہیں گی اور قرآن پر عمل کرتی رہیں گی، قرآن کو سکھاتی رہیں گی، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو فرق بتا دوں ادارے اور مسجد کے اندر، تھوڑا سا فرق بتا دوں۔ مسجد آپ نے بنائی، جب کوئی وہاں نماز پڑھے گا تب آپ کو ثواب ملے گا۔ توجہ چاہوں گا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا یا لوگوں کو جانا پڑے گا، جب سجدے ہوں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ بے شک مسجد کا نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر کے باہر نکلا نا تو پھر اس کے کوئی عمل کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن قربان جائیے، مدرسے میں ایک بچہ قرآن سیکھا، یہ سیکھ کر جہاں گیا، کیا بات ہے، جہاں سکھایا، جتنوں کو سکھایا، جتنے سیکھے، اس سب کا ثواب آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے مسجد تو قائم کرنا ہی چاہیے، لیکن اداروں کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے۔ آج اگر یہ ادارے نہ ہوں تو نہ ہمیں حافظ مل سکتے ہیں، نہ عالم مل سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر ان علماء کا احسان ہے جن کی بنیاد پر آج ہماری نسلوں کے اندر اسلام کسی حد تک اور معاشرے کے اندر کسی حد تک اسلام نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ بہت جو ہے قناعت کے ساتھ رہتے ہوئے علم کی خدمت نہ کریں تو اسلام ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتا، نہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ادارے کا تعاون کریں، ادارے کی جو ہے ادارے کو سپورٹ کریں اور اپنی بچیوں کو بھی بھیجیں، اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں باپ اگر دیندار ہو تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور اگر ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو اور خواتین کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ تعلیم قرآن، خدمت قرآن، علم قرآن، عمل قرآن، اس کی اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا